السلام علیکم۔ جی ناصر بھائی سن رہے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم، مستقبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بھائی خلاصہ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن چلیں محدود کروں گا انہیں 5 آیتوں کی جو سیاق و سباق ہے۔ خلاصہ کرنا مشکل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں، جہاں پہ نماز اور زکوٰۃ اور سے فرائض کی بات آئی ہے، وہاں پہ مال کے خرچ کرنے سے بارے میں جو آیات ہیں وہ قرآن میں بہت دفعہ آئی ہیں، بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں، جس سے ہمیں ایک بات کا تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہلو پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے نا فضیلت بھی رکھی ہے اور بہت زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پہ، کئی مواقع پہ جو ہے نا خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے۔ ان 5 آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن میں جو کئی جگہ بات ہوئی ہے، وہاں پہ اللہ نے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروایا کہ جو ہم آپ کو دیتے ہیں اس میں سے، تو تاکہ انسان کو یہ آئیڈیا رہے کہ وہ عاجز ہے، وہ جو دے رہا ہے وہ اپنے آپ میں سے نہیں دے رہا، وہ جو اس کو ملا ہے، جو اس کو عطا ہوئی ہے، اسی میں سے دے رہا ہے۔ لیکن چلیں یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کی، یہاں پہ صرف ڈائریکٹ مال خرچنے کی بات ہوئی ہے۔ تو اس کی جو تفسیر ہے، اور انجینئر صاحب نے بہت اچھی اور بڑی اس کی فصیحت میں باتیں کر دی۔ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسے تو یہاں پہ مال خرچ کرنے کی ہی بات ہوئی ہے، اور جو مین ٹاپک ہے وہ خلوص اور اس پہ آتا ہے، یعنی آپ کے تقوی پہ، کوالٹی پہ بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ بالکل نہیں ہو رہا کہ کوانٹٹی کیا ہے، ہر چیز بات ہو رہی ہے خلوص کی اور رضا کی۔ یعنی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا جو حصول ہے، جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو پھر سب کچھ آپ کو ملے گا خرچ کرنے کا۔ ادروائز بھی یہ سب کچھ ویسٹ میں جا رہا ہے، چاہے وہ ریاکاری ہے، چاہے پھر دوسری کوئی بھی دنیا کا اللہ کی رضا کے علاوہ جو بھی حصول ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ خسارے میں ہے۔ تو یہ مین اس کی سمری لائن ہے اس جگہ پہ جو مال کو خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے۔ دوسرا تھوڑی سی چیزیں شاید وہ تفسیر سے باہر چلی جائیں، لیکن چونکہ ریلیونٹ ہیں تو میں ایڈ کر دیتا ہوں، باقی اگر آپ بعد میں اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، جس میں جیسے مال میں ایک بندے کو دوسرے سے فضیلت ہوتی ہے، ویسے ہی اور معاملات میں بھی کچھ لوگوں کو دوسروں سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آفس میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں، آپ بہت فنکار آدمی ہیں کام کرنے میں، اور جو دوسرے 2 لوگ ہیں وہ تھوڑے نکمے ہیں، یہ وہ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ معاملات کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غرور اور تکبر میں رہیں یا اپنے آپ کو سپیریئر کنسیڈر کریں۔ آپ ان کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر ان کو اللہ نے جو آپ کو ذخیرے دیے ہیں، جو وہ چاہے عقل ہے، وہ چاہے اچھا سوچنا ہے۔ جیسے 2 بندے ہیں، ایک بندے کی سوچ اتنی پوزیٹیو نہیں ہے، دوسرے کی بہت گہری پوزیٹیو سوچ ہے، تو اس میں سے بھی خیرات کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس میں سے دے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر تکبر کرتا ہے، یا وہ اس کو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، یا مزید گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ انسانوں میں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے اس کے برابر کا عمل نہیں کر رہے ہیں، میں ایک اچھے آدمی کی بات کروں کہ ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے اور دوسرے اس کے برابر کا عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ تو اتنے اچھے عمل نہیں کرتے، میں تو بہت اچھے عمل کرتا ہوں، تو وہ اس بہکاوے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اعمال کو روک دیتا ہے۔ نہیں، ویسا نہیں کریں، اللہ کی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ بھی خرچ کریں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو ان کے اوپر خرچ کریں۔ گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی بجائے ان کے ساتھ قول معروف اور مغفرت کا معاملہ کریں، تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ صدقے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ اور گھروں میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کسی کا چھوٹے چھوٹے مال یا مال کے بغیر جو امال کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو تکلیف دیتے ہیں، طنز کا شکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو ہم تکلیف دیتے ہیں، جو طنز کرتے ہیں کسی کا چھوٹے موٹے اچھے اعمال کر کے، وہ سب ان آیت کے اندر جو ہے نا کورڈ ہیں، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خرچ کرنے والا ہے یہ تو بہت وسیع موضوع ہے، تو ہم الحمدللہ اس پہ پر کافی ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے آیتوں کے سیاق و سباق میں رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ ویسے میرے ایک دو سوالات ہیں، وہ جب ہم بالکل اینڈ پہ ہوں گے تو میں انشاءاللہ شاہد صاحب سے یا آپ سے کرتا ہوں۔ بہت شکریہ زاہد بھائی۔ جی عروش آپ نے مائک لیا، بولیے۔ ناصر بھائی، زاہد بھائی کو آپ بول دیں کہ کل جو اسپیس ہوگی اس میں صرف یہی سوالات وغیرہ ہوں گے، تو وہ جو بھی سوالات ہیں اگر وہ کل کی اسپیس میں رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں کل یہ والا فارمیٹ نہیں ہوگا۔ جی ضرور جزاک ضرور اللہ۔ ضرور۔ زاہد بھائی اگر ڈیٹیل میں سوال ہیں آپ کے تو کل سیٹرڈے کو ہمارے صرف کوشچن آنسر کی سیشن ہوتا ہے صرف، تو اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس میں کر لیں گے۔ جی عروش بیٹا بولیے آپ۔ جی السلام علیکم۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئی، سب ایکسپلینیشن بھی ہو گئی، جو ابھی بالکل لاسٹ پہ انہوں نے بتایا بولا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس چیز کی جزائے خیر دے، بہت زیادہ دے جو آپ لوگ یہ کام کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے کوئی بھی نیک عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، ڈیووشن، اپنے آپ کو وقف کرنا جسے کہتے ہیں، تو اس میں پھر ہمیں یہ نہیں رہتا کہ بھئی اگلا بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کیوں کریں۔ جب ہمیں پتہ ہے ہمارے دماغ کی اس میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات کہ ہمیں جو اس کا اجر ہے وہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، ہمیں کسی انسان نے نہیں دینا، ہمیں ریٹرن کسی بندے سے نہیں ملنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ملنا ہے۔ خوشنودی اگر اللہ کی ہم افضل رکھیں گے تو پھر ہمارے اندر سے یہ جو میں ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی آلموسٹ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دوسرے سے توقع رکھنے والا کام ہے نا، وہ بینگ اے پرسن، انسان، ہم لوگوں کو توقع ہوتی ہے کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو اگلا بھی ہمیں اس کے ریٹرن میں چلو کچھ نہ کچھ تو دینا۔ بٹ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو ہوگی دیکھی جائے گی، I'm sorry اگر کسی کو یہ irrelevant چیز لگے، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی، ہم کسی کی ہیلپ تک کسی کی ہیلپ کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ اپنی چادر سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو چادر ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس سے باہر پاؤں نکالیں، لیکن جب اگلے بندے کی کوئی مجبوری ہو ایسی تو تب بھی پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا، یا دنیا کیا کہے گی، یا یہ کیسے ہوگا، یا وہ کیسے ہوگا۔ جب آپ کوئی بھی عمل اللہ کی خوشنودی اور اگلے بندے کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جیسے زندگی بچانا ہے کسی کی، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی اور آیا آپ ویٹ کرتے رہے وہاں کھڑے ہو کے کہ کوئی آئے گا اور اس کے بعد ہی آپ نے اگلے بندے کی ہیلپ کرنی ہے، اتنی دیر میں اگلا بے شک اللہ کو پیارا ہو جائے۔ تو یہ والے جو کام ہے نا کہ ہم یہ صرف سوچتے رہیں کہ بھئی کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ بندوں سے رضا رکھیں گے تو بندے تو ہر بندہ خود غرض ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، انسان کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جو مین میرا بس بات کرنے کا مائک لینے کا اس وقت تھا وہ صرف یہ تھا، یہ جو لاسٹ پہ صاحب نے کہا نا کہ کچھ لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ میرے لیے نیکی کا ایک جو سب سے میں چھوٹی کوئی بات کروں نا تو کسی کی بات سن لینا بھی نیکی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت اس ماڈرن لائف میں ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی بات سننے کا۔ پہلے ہمارے یہاں ماحول ہوتا تھا لوگوں کو راہ چلتے سلام کرنے کا، عورتوں کی تو ہر میں بات نہیں کرتی، میں مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ اب کوئی کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میرے لیے آپ یقین کریے کہ نیکی کا جو سب سے چھوٹا جو عمل ہے نا وہ صرف یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کے 2 منٹ بات کر لیں۔ آپ کو کیا پتا اگلا بندہ اپنی لائف میں کس طرح کے سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی چیز کو ترس رہا ہو، یار میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ٹو بی آنےسٹ میں نے ابھی بالکل کرنٹ ٹائم میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا سنا، اور دکھ ہوتا ہے پھر کہ بھئی اتنے زیادہ بچے ہونے کے باوجود، آگے ان کی فیملیز ہونے کے باوجود بھی اپنے ہی بچے یار، لوگوں ان کو ٹائم نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پیرنٹس کو دینے کے لیے۔ کسی کی بات سن لینا، یہاں سے بھی اگر ہم شروع کریں نا کہ 5 10 15 20 منٹ کسی کو دے دیں تو ہیٹس آف ٹو اینی بڈی کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کر لے۔ تھینک یو سو مچ مائک دینے کے لیے، شکریہ بہت زیادہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عروش بیٹا، آپ آئیے۔ ہر روز 8:45 پہ ہماری اسپیس بنتی ہے، 9 بجے ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے۔
और सैटरडे वाले दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है। हमारी सारी स्पेस की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। कुरान एजुकेशन के नाम पे हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आपको दोबारा देख सकती है। 1 साल हो गया है ये स्पेस चलते हुए। बहुत शुक्रिया आपका, आप आई। अगर हमारी बेटियां दिन से रगबत लेके अगर इस तरीके की महफिल में बैठेंगी, वो सीखने और सिखाने के मरहले में आएंगी, तो इंशाल्लाह बेहतरीन कौम अल्लाह में जरूर नसीब करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी राज भाई, आप क्या ऐड करना चाहते हैं, बोलिए। जी बहुत शुक्रिया सबको, अस्सलाम वालेकुम। बस माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी आयत थी, सब ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूँ देखता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम करो, पैसे दो, सॉरी क्या मतलब कहेंगे, खैरात करो, सदका करो, पैसों से, माल से, जान से, वॉटेवर, लेकिन ये नापा कैसे जाएगा कि दूसरे बंदे की दिल आज़ारी ना हो। यानी कि इसका जो टेस्ट है वो दूसरे बंदे के दिल से है, कि जिसको तो अगर तो आपने ओए तोए करके या उसको बेइज्जत कर दिया किसी वक्त ज़िंदगी में, उसका दिल दुख गया, तो फिर वो आपका दिया हुआ कबूल नहीं है, आपका वेस्ट हो गया। तो यही है कि दिल से किसी दूसरे के दिल को कैसे आपने मतलब इंसान समझना है, उसको इंसान समझना है। इसी को एम्पथी, इसी को हमदर्दी, इसी को उनसियत कहते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मैं अल्लाह के तौर पे दे रहा हूँ और मैं बड़ा नेक हूँ, उसमें बड़ाई थोड़ा सा मतलब ऊपर आ जाता है, अपर हैंड आ जाता है। तो इसके बारे में ऐसा नहीं है करना चाहिए। इसके बारे में ये कहना है कि भाई आप दूसरे के दिल को दुखाना नहीं है, आप ना दें चाहे, मतलब आखिर में ये भी कहा गया है आप ना दें, आप उसको अच्छे तरीके से टाल दें, दिल ना दुखाओ किसी का, अपने आप को बरतर ना समझो, आपने भी अल्लाह के दिए में से देना है। वो है ना एक अशफाक अहमद का भी एक है, तू कड़ा अपने कोलों देना है, तू भी अल्लाह दे दिते चो देना है। हमारे पास भी अल्लाह के दिए हुआ है, तो वो अल्लाह के दिए में से देना है। और उसी का बात है कि भाई आप उसको दिल दुखा के दो। बहुत से लोग फकीरों को डांट देते हैं, आपने देखा होगा। नहीं, उसको प्यार से हम कहते हैं बाबा माफ़ कर, या कोई और अच्छे तरीके से आप आराम से गुजर जाएं। किसी को अगर दे दिया है तो उसको वो और उसको चाहिए तो फिर भी आप डांटे नहीं, मतलब ये सारा कुछ है। और ये अल्लाह ताला हमदर्दी और उनसियत सिखाता है। ये नहीं है कि दो, और ये चीज़ें सिखा रहा है इस आयत में, ये नहीं, बल्कि ये सिखा रहा है कि तुम्हारे में तुम जेनरस भी हो, लेकिन विद द क्रूअल्टी। जब हम क्रूअल होके जेनरस होंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमें हमें नरमी जो है ना, दिल की नरमी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो है ना, रहमान के बंदे कौन है, ये आयत है ना, वो कौन सी है कि रहमान के बंदे वो हैं जो जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, आहिस्तगी से चलते हैं। उसका मतलब यही है कि जो बंदा नरमी से चलता है वो डीलिंग में भी नरम होता है। तो रहमान का बंदा बनाने के लिए ही तो अल्लाह ताला सारी कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ या वट एवर कह रहे हैं कि दुनिया में सख्ती ज़्यादा होती जा रही है, और ये नरमी जो है ना, एक दूसरे को इंसान समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये एक स्टैंडर्ड है अल्लाह के नज़दीक। बस मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दिया हुआ की क्वांटिटी नहीं है कि अभी, लेकिन उसकी क्वालिटी है। जैसे अभी हमारे जाहिद साहब ने भी कहा था, द क्वालिटी इम्पोर्टेंट मैटर्स, कि भाई क्वालिटी मैटर करती है, कि भाई आपने दूसरे का दिल नहीं दुखाना उसको। और उसको इसी को कहते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, और कहते हैं ना, तो वो यही है कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना लगे, कि भाई आपके अपने दिल को भी पता ना लगे, दूसरे को भी पता ना लगे। तो ये है कि अल्लाह ताला हमें बस इस तरह ही रखे कि भाई दें, अपनी अपनी हैसियत से दें, बहुत ज़्यादा ना दें, थोड़ा दें, लेकिन ताकि अपने भी दिल पे बोझ ना हो, दूसरे को भी बोझ ना हो, और उसको बस भूल जाओ। उसको दे के ख़त्म किया हमने, उसकी हेल्प कर दी जितनी कर सकते थे। बस शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि हम हेल्प करने वाले हैं। बस शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राज भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखो खूबसूरत बात। आयशा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया नासिर भाई। मैं अरूश की बात में सिर्फ एक लाइन ऐड करूँगी। दरअसल जैसे वो आज बात कर रही थी कि हम लोग अब सलाम नहीं करते हैं, या नेकी के हवाले से वो बात मेरे जहन में आई कि हम लोग अक्सर एक सेंटेंस बहुत बार हमारे कानों में पड़ता है, वो ये कि नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। असल में वही ज़माना नेकी का होता है, जिसको हम ये सोचकर
سامنے والے پر ڈال دیتے ہیں کہ اب تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. تو دراصل وہ نیکی کا آغاز ہم نے خود سے کرنا ہے. وہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ جب کرتے ہیں نا تو تب وہ زمانہ پورا کا پورا ہی ہمیں خراب لگنا شروع ہو جاتا ہے. بس دیٹس آل. میں بس یہی کہنا چاہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ عائشہ، ٹھیک بات ہے، خوبصورت بات ہے. دیکھیے ان ساری باتوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جب انسان کے لیے پسند کیا ہے، اب انسان میں ہر وہ کوالٹی ہے جو عقل و شعور رکھنے والی کوئی بھی مخلوق جو اپنے سروائیول کے لیے تگ و دو کر سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں لیڈر بناتا ہے، اور لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کو سیکریفائس کرتا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ماتحت ہیں یا جو اس کے ساتھ ہیں. تو جو ٹرانسپیرنسی اسلام سکھاتا ہے انسان کو کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کے اندر عیب نہ ہو، اس کی باتوں میں لچھے داری نہ ہو، جو بات کرے سیدھی کرے، صاف کرے اور خلوص سے کرے. ایک دوسرا یہ ہے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی سکھاتا ہے اسلام. تو یہ دو جو چیزیں ہیں، جو کوالٹیز اگر مسلمانوں کے اندر ہوں گی تو وہ بہترین، وہ مومن کے معیار پہ اترتے ہیں، وہ لیڈر کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. اصل میں اسلام کو اللہ نے سپیریٹی اسی بیس پہ دی ہے کہ اسلام کا ہر ماننے والا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور اکاؤنٹیبل ہوگا. وہ غائب میں، یعنی اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ یہ جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے جو اعمال ہیں اللہ کے سامنے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی بیسکلی. تو یہ بات ہے کہ انسان جو اسلام میں ہر اس کا ماننے والا، ہر مسلمان، اس کا کردار، اس کا اخلاق باقی دنیا سے، باقی لوگوں سے، باقی قوموں سے بہترین ہونا چاہیے. تبھی جا کے ہم مسلمان کہلائیں گے اور اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہوں گے. تو یہ آج کی یہ سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ مسلمان سب سے بہترین ہونا چاہیے، اور بہترین کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کا وہ عنصر ہونا چاہیے. اور لیڈر وہ ہے جو سیکریفائس کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی گاؤں کے اندر جو ہمارے علاقے کا کاؤنسلر ہوتا ہے یا چودھری ہوتا ہے، اس کے دروازے میں کبھی تالا نہیں لگتا. وہ 24 گھنٹے جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو دروازہ کھلا ملتا ہے اور اس کی وہاں پہ عزت بھی کی جاتی ہے. اس لیے لوگ اس کو چودھری صاحب کہتے ہیں یا کاؤنسلر کہتے ہیں، ادروائز تو کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو نیچے رکھتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات اور ان کی عزت اور احترام کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، وہی بہتر لوگ ہوتے ہیں، اور وہی یہی مسلمان کا شیوا ہے، یہی اخلاق ہے اور یہی اسوہ